ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت، عقیدت اور عظیم احترام کا اظہار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں۔ کراچی میں آرام باغ اور نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے نکالے گئے جلوس نستر پارک پہنچ کر ختم۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت، امن، محبت، بھائی چارے اور قربانی کا پیغام لیے ہوئے محبت رسالت کا بھرپور مظاہرہ۔ یوم دفاع اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد اور گھروں میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شہر شہر، گلی گلی، چراغاں اور مساجد میں بلند عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ درود و سلام کی محافل میں آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جید علماء اور دانشور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن و ہم آہنگی پر روشنی ڈالی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا کے مسائل کا حل ہے، صدر مملکت کا قوم کو پیغام۔ آصف زرداری نے کہا، یہ دن خوشی، عقیدت اور تعلیمات نبوی پر عمل کے لیے عہد کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد، محبت اور بھائی چارہ ہی مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کا عملی درس دیا۔ گلوکار علی ظفر کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے نعت نور خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ نعتیہ کلام رحمان فارس، جبکہ طرز حسن بادشاہ نے تخلیق کی ہے۔ یوم دفاع، وطن سے عہد وفا کا دن، قربانی، بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی خصوصی تقریب۔ مہمان خصوصی نیول چیف نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ شہداء کو خراج عقیدت۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ آج ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 60 سال قبل بہادر افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کی جارحیت ناکام بنائی۔ حالیہ مارکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہنی دیوار بن گئے۔ ہماری فوج، بحریہ اور فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم کا عزم کبھی کمزور نہیں پڑا۔ پاکستانی قوم کا حوصلہ ناقابل شکست ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کیا جائے۔ 6 ستمبر ہمیں نہ صرف 1965 کی عظیم فتح اور افواج پاکستان کی جرأت و قربانی کی یاد دلاتا ہے، بلکہ یہ دن اہل کشمیر کی قربانیوں، بھارتی مظالم کے خلاف بے مثال مزاحمت اور مادری وطن سے غیر مشروط وفاداری کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم دفاع پر پیغام، کہا امثال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر یوم دفاع کا آنا اسے تاریخ کا ایک منفرد روحانی اور قومی باب بنا دیتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع پاکستان کی پروقار موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا قوم کے نام پیغام، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل اور رب کی مخلوق کی خدمت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کے دن ہی غیور ماؤں کے بیٹوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ مورکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں لوہا منوایا۔
1965 की पाक भारत जंग के बुरकी सेक्टर में बहादुरी और जुर्रत की वो लाजवाल दास्तान जहां वाहिद निशान हैदर पाने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी ने दुश्मन के मुकाबले में अपनी जान की बाजी लगा दी। 6 सितंबर की सुबह नमाज फज्र के बाद मेजर अजीज भट्टी दूरबीन के जरिए जायजा ले रहे थे। हडियारा की जानिब दुश्मन की पेशकदमी देखकर फौरन फायर का हुक्म दिया। ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन के कदम उखड़ गए। सियालकोट में 6 सितंबर 1965 दुश्मन के बुज़दिलाना और नापाक हमले को चविंडा के मुहाज पर पाकिस्तानी फौज की बेमिसाल बहादुरी, बुलंद हौसले और बेखौफ हिकमत अमली ने तारीखी और आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर टैंक कब्रिस्तान में बदल दिया, जहां हर गोली और हर वार ने दुश्मन के वतन की आज़ादी और इज्जत की हिफाजत की नई मिसाल कायम की। इस दिन दुश्मन की साजिशों को खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया गया। यौम दिफा पर अरकान पार्लिमान का फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। पाक फौज ने दुश्मन के लाहौर में चाय पीने के ख्वाब को चकनाचूर किया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। फौजी जवानों ने अपने जिस्मों से बम बांध कर दुश्मन के टैंकों के परखचे उड़ाए, दिफाए वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। इस बार पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए हैं फ़ज़ाया ने, और कोई जहाज़ हमारा ज़ाया नहीं हुआ। हमारा जो दिन है ये पाकिस्तान की जो फ़ौज पाकिस्तान है, जो एयर फोर्स है, उससे इज़हार यकजहती का मौका देता है और पूरे पाकिस्तान जो है एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी सदर डॉक्टर महमूद अब्बास के मुशीर महमूद सिद्दीकी अल-हब्बास की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तानी अवाम की गैर मुज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा सिफारती फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करेंगे। महमूद सिद्दीकी अल-हब्बास ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सह्यूनी फोर्सेस फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती हैं, गज़ा को फ़लस्तीन से कोई जुदा नहीं कर सकता। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। भारत में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर हो गया। NDMA की कराची भी कल से गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में कल शाम से रात तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 10 सितंबर तक कराची समेत से देही सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में कल से 9 सितंबर तक बारिशों का इम्कान, जिसके बायस नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। दिनों में पानी के फ्लोज अब बतदरीज कमी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरह अब जो रावी पे हमें मेन प्रॉब्लम था और बैक वाटर इफेक्ट का भी प्रॉब्लम था सिदनाई के मुकाम पर, वो भी अब तकरीबन 1,70,80,000 से कम होकर 1,02,000 क्यूसिक्स पे सिदनाई इस वक्त चल रहा है। 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम साबित होंगे। DGPDM में पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में भारत से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ आया। गुजरात में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह में कमी आई है। सतलज में भी बारिश ना हुई तो कमी आएगी। रावी में हेड सधनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाब दरिया सिंध में दाखिल होने में मजीद 24 घंटे लगेंगे। अब तक अमवात की तादाद 51 हो गई है। 42 लाख अफराद और 4,000 से जायद गाँव मुतासिर हुए। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप्स, जनरेटर्स और दीगर जरूरी अशिया शामिल। सामान पाक फौज के हवाले फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका से मजीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में नून लीगी सदर नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। लीगी सदर को शंघाई कॉन्फ्रेंस और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो की किसानों के ज़रई कर्जे मौखर करने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की बहाली के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब इत्तेहादियों से मिलकर रिलीफ ऑपरेशन जारी रखें। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सऊदी अरब के करीब समुद्र में सबमरीन केबल्स कट गईं। सबमरीन निज़ाम जुज़वी तौर मुतासर हुआ। पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ औकात में इंटरनेट की रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
پاکستان اور چین کے درمیان $4 ارب کی زرعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں $4 ارب سے زائد مالیت کے تاریخی معاہدے طے پائے گئے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے بیجنگ میں چینی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 2 گروہوں میں تصادم، جھگڑے دوران فائرنگ سے بیٹا جاں بھاگ باپ زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت مجیب اور زخمی کی مفیض الرحمان کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ میں ملوث ایک شخص گرفتار، اسلحہ برآمد۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں وحشیانہ حملے، کئی بلند عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، مزید عمارتیں تباہ کرنے کی دھمکی، تصاویر جاری۔ متاثرین میں افراتفری، صبح سے جاری حملوں میں 41 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء میں 6 امداد کے متلاشی شامل۔ بھوک کی شدت سے 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بارسلونا سے روانہ ہونے والا عالمی سمود فلوٹیلا منزل کی جانب رواں دواں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے کہا، غزہ کے لوگوں کی بھوک سے اسرائیل کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی نہ ہوئی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کا حماس کو سنجیدہ پیغام، ٹرمپ کی عالمی امور پر 2 ٹوک گفتگو۔ امریکی صدر نے محکمہ دفاع کے نام کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب میں یوکرین جنگ، بھارت پر سخت تجارتی اقدامات، وینزویلا میں منشیات کی روک تھام اور افغانستان میں امریکی ساز و سامان کی بربادی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کا دباؤ نظر انداز نہیں کر پائے گا، امریکی وزیر تجارت ہارورڈ لٹنک کا انتباہ۔ کہا، توقع ہے کہ بھارت جلد معافی مانگے گا اور رکے ہوئے تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو اس پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ امریکہ بھارت کشیدگی، مودی کا اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے انکار۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مودی کی جگہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر شرکت کریں گے، جو 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ پاکستان کا ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ ورلڈ کپ 30 سپٹمبر سے 9 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ ایونٹ میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن ICC کی روایت ہے۔ جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، شیڈیول جاری۔ مہمان ٹیم 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور اور دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیسٹ ورلڈ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔ T20 میچز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک ہوں گے۔ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد میں ہوں گے، جبکہ لاہور اور راولپنڈی میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا T20 راولپنڈی اور باقی لاہور میں ہوں گے۔ طے فریقی کرکٹ سیریز کا سنسنی خیز فائنل کل ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان طوفانی مقابلے کے لیے تیار، دونوں ٹیمیں اپنی بہترین فارم میں مد مقابل ہوں گی۔ شائقین کرکٹ کو بے صبری سے ہائی وولٹیج میچ کا انتظار۔ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اعزاز اور جیت کے جذبے کی جنگ، ہر لمحہ نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا کی نظریں مقابلے پر جم گئیں۔ اور پاکستان کے آسمان پر کل رات ہوگا خونی چاند گرہن کا دلکش نظارہ۔ چاند گرہن ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ چاند کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے اسے خونی چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں رات 8:30 بجے شروع ہونے والا چاند گرہن رات 11:57 پر عروج پر پہنچے گا اور رات 1:55 پر ختم ہوگا۔